بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم اردو پنجاب کلاس 6 کا سبق نمبر 6 پڑھیں گے۔ بچوں، اس سبق کا نام ہے اشتہارات ضرورت نہیں ہے کہ۔ آپ نے اکثر اخبارات میں اشتہارات لکھے ہوئے پڑھے ہوں گے۔ وہاں لکھا ہوتا ہے اشتہارات ضرورت ہے کہ، لیکن یہاں ابن انشا نے اس عنوان میں ہی مزاح لانے کی کوشش کی ہے۔ مزاح کا مطلب ہے مذاق، مزاحیہ، طنز، رمز، نرالا پن، مسخرہ پن، مذاق اڑانا، طنز کرنا وغیرہ۔ اور مزاح کا مفہوم ہے کہ ایسا مزاح جس میں مزاحیہ پن ہو، جس سے سن کر طبیعت میں شگفتگی و تر تازگی آئے اور چہرے پر مسکراہٹ آئے۔ بچوں، یہی مزاح اگر تحریری ہو، یعنی ریٹن فارمیٹ میں ہو، لکھا ہوا ہو، تو ہم اسے مزاحیہ تحریر کہیں گے۔ اور ایک تحریر سنجیدہ تحریر ہوتی ہے۔ اس کی مثال اسباق ملکہ کوثر مری یا مادر ملت فاطمہ جناح وغیرہ ہیں، جسے پڑھ کر آپ کو ہنسی نہیں آتی، وہ ایک سنجیدہ تحریر ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک تحریر طنزیہ تحریر ہوتی ہے، جس میں طنز کی شدت کی وجہ سے چبھن کا احساس ہوتا ہے۔ یعنی مزاحیہ تحریر میں تو شگفتگی پائی جاتی ہے، جبکہ طنزیہ تحریر میں طنز کی شدت پائی جاتی ہے۔ اور اب بات کرتے ہیں مزاحیہ تحریر لکھنے والے کی، کہ وہ ادیب جو مزاحیہ تحریر لکھے اسے مزاح نگار کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ مزاح نگار۔ اور مزاح نگار اپنی مزاحیہ تحریر میں یا مزاحیہ ادب میں معاشرے کے ناہموار پہلوؤں کو بہت ہی دلچسپ انداز میں موضوع بناتا ہے، اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہنسنے ہنسانے کے ساتھ ساتھ لوگوں کی اصلاح بھی کی جائے۔ اب ہم سبق پڑھتے ہیں۔ آپ نے غور سے سننا ہے اور بتانا ہے کہ اس کا مقصد کیا تھا۔ سب سے پہلے ہم یہ الفاظ پڑھ لیتے ہیں۔ فہمائش یعنی نصیحت، گھامڑ یعنی بے وقوف، پھاوڑا وہ اوزار جس سے زمین کھودتے ہیں، حاذق یعنی کہ قابل، ماہر، سمجھدار، دانست مینس علم، سمجھ بوجھ، اوباش یعنی آوارہ، دوشیزہ کنواری لڑکی۔ اب ہم سبق پڑھتے ہیں اپنا۔ ایک بزرگ اپنے نوکر کو فہمائش کر رہے تھے، یعنی نصیحت کر رہے تھے کہ تم بالکل گھامڑ ہو۔ دیکھو، میر صاحب کا نوکر ہے اتنا دور اندیش کہ میر صاحب نے بازار سے بجلی کا بلب منگوایا تو اس کے ساتھ ہی ایک بوتل مٹی کے تیل کی اور 2 موم بتیاں بھی لے آیا کہ بلب فیوز ہو جائے تو لالٹین سے کام چل سکتا ہے، اس کی چمنی ٹوٹ جائے یا بتی ختم ہو جائے تو موم بتی روشن کی جا سکتی ہے۔ تم کو ٹیکسی لینے بھیجا تھا، تم آدھے گھنٹے بعد ہاتھ لٹکاتے آ گئے، کہا کہ جی ٹیکسی تو ملتی نہیں، موٹر رکشہ کہتے ہیں تو لیتا آؤں۔ میر صاحب کا نوکر ہوتا تو موٹر رکشہ لے کے آیا ہوتا تاکہ دوبارہ جانے کی ضرورت نہ پڑتی۔ نوکر بہت شرمندہ ہوا اور آقا کی بات پلے باندھ لی۔ چند دن بعد اتفاق سے آقا پر بخار کا حملہ ہوا تو انہوں نے اسے حکیم صاحب کو لانے کے لیے بھیجا۔ تھوڑی دیر میں حکیم صاحب تشریف لائے تو ان کے پیچھے پیچھے 3 آدمی اور تھے جو سلام کر کے ایک طرف کھڑے ہو گئے۔ ایک کی بغل میں کپڑے کا تھان تھا، دوسرے کے ہاتھ میں لوٹا اور تیسرے کے کاندھے پر پھاوڑا۔ آقا نے نوکر سے کہا، یہ کون لوگ ہیں میاں؟ نوکر نے تعارف کرایا کہ جناب ویسے تو حکیم صاحب بہت حاذق ہیں، لیکن اللہ کے کاموں میں کون دخل دے سکتا ہے؟ خدا نخواستہ کوئی ایسی ویسی بات ہو جائے تو میں درزی کو لے آیا ہوں اور وہ کفن کا کپڑا ساتھ لایا ہے۔ یہ دوسرے صاحب غسال ہیں اور تیسرے گورکن، ایک ساتھ اس لیے لے آیا کہ بار بار بھاگنا نہ پڑے۔ بچوں، غسال کا مطلب ہے غسل دینے والا، مردے کو غسل دینے والا یعنی نہلانے والا، اور گورکن کا مطلب ہے قبر کھودنے والا۔ بچوں، یہ تھی ہماری پہلی تحریر۔ آپ کو اس کا پوشیدہ میسج سمجھ آ ہی گیا ہوگا۔ اس کا پوشیدہ پیغام اس تحریر کا کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ ہر کام سمجھداری سے کرنا چاہیے، کوئی کام بے موقع نہیں کرنا چاہیے، یعنی ہر کام موقع و محل پر ہی اچھا لگتا ہے۔ یہاں پر مزاح نگار نے بہت ہی اچھے طریقے سے ہمیں ایک میسج دیا ہے۔
کہ ہر کام موقع و محل پر اچھا لگتا ہے۔ اچھا آگے پڑھتے ہیں۔ ایسے ہی ایک بزرگ ہمارے حلقہ احباب میں بھی ہیں۔ گلی سے ریڑھی والا ہانک لگاتا گزر رہا تھا کہ انگور ہیں چمن کے، پپیتے ہیں پیڑ کے پکے ہوئے۔ انہوں نے لڑکا بھیج کر اسے بلایا اور کہا، میاں جی معاف کیجئے، ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ پھل والا چلا گیا تو ہم نے عرض کیا کہ اس زحمت کی کیا ضرورت تھی، وہ تو جا ہی رہا تھا، اسے روکنا کیا ضرور تھا؟ بولے، احتیاط کا تقاضا تھا کہ اس پر بات واضح کر دی جائے اور معذرت بھی کی جائے، کیونکہ بیچارہ اتنی دور سے اتنی امید لے کر پھل بیچنے آتا ہے۔ دوسرے یہ کہ اسے یہ گمان نہ گزرے کہ اس گھر میں شاید بہرے رہتے ہیں جو اس کی آواز نہیں سن پاتے۔ بچوں، یہاں پر مزاح نگار نے بڑے اچھے طریقے سے ہمیں ایک میسج دیا ہے، پیغام دیا ہے کہ یہ جو صاحب ہیں بیکار میں بلا وجہ دوسروں سے الجھنے کا شوق رکھتے ہیں۔ اور کیا آپ میں بھی ایسی کوئی عادت ہے؟ اگر عادت ہے تو یہ اچھی عادت نہیں ہے۔ یہاں مزاح نگار بڑے اچھے طریقے سے معاشرے کے اس پہلو پر روشنی ڈال رہا ہے۔ تو آگے پڑھتے ہیں۔ یہی ہمارے دوست، یعنی ابھی جن کا یہ بات ہوئی ہے وہی انہی کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ یہی ہمارے دوست ایک روز کار میں ہمارے ساتھ گولی مار سے گزر رہے تھے۔ گولی مار جگہ کا نام ہے۔ ایک جگہ لکھا ہے تشریف لائیے، ربڑی کلفی اور لسی تیار ہے۔ انہوں نے فوراً کار ٹھہرائی اور دکاندار سے کہا کہ پہلی بات تو یہ کہ ہمارے پاس فرصت نہیں، ہم ضروری کام سے جا رہے ہیں۔ دوسرے، کلفی اور ربڑی ہم نہیں کھاتے، اور لسی کا بھلا یہ کون سا موسم ہے؟ بہرحال تمہاری پیشکش کا شکریہ۔ وہ تو بیٹھا سنا کیا اور نہ جانے کیا سمجھا کیا۔ کار میں واپس بیٹھتے ہوئے ہمارے دوست نے وضاحت کی کہ یہاں کے لوگ ان آداب کو کیا جانیں، یہاں تو دعوت نامہ آتا ہے اور اس کے نیچے RSVP لکھا ہوتا ہے کہ جواب سے مطلع فرمائیے۔ جن کو شریک نہیں ہونا ہوتا وہ بھی چپ بیٹھے رہتے ہیں، میزبان کو مطلع کرنا ضروری نہیں سمجھتے کہ بندہ حاضر ہونے سے معذور ہے، اس بیچارے کا کھانا ضائع جاتا ہے۔ بچوں، یہاں پر مزاح نگار نے بڑے زبردست طریقے سے ہمیں ایک معاشرے کے اس پہلو پر بھی بڑی اچھے طریقے سے روشنی ڈالی ہے، جسے کہ ہم اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں کہ جب ہمیں دعوت نامہ ملتا ہے یا کوئی انویٹیشن کارڈ آتا ہے تو اس کے اوپر RSVP اس کے نیچے لکھا ہوتا ہے، تو جس کا مطلب ہوتا ہے کہ جواب سے مطلع فرمائیے۔ یہ ایک RSVP ایک فرینچ ورڈ ہے، اس کا یہ شارٹ فارم ہے اور میننگ اس کا ہے کہ ہمیں بتائیں کہ آپ نے آنا ہے یا نہیں، مطلع فرمائیے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں کہ نہیں بتاتے، کہ جس کی وجہ سے میزبان کا کھانا ضائع ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں اس معاشرے کے یہ جو پہلو ہے جس کو کہ ہم اکثر ہی بلکہ زیادہ تر ہی نظر انداز کر دیتے ہیں، تو ہمیں اس پر ذرا غور کرنا چاہیے، اور جب بھی کوئی دعوت نامہ ملے، اگر جانا ہو یا نہ جانا ہو، ضرور اطلاع دینی چاہیے۔ اچھا آگے ہم پڑھتے ہیں۔ ہم نے غور کیا تو معلوم ہوا کہ ہم خود انہی آداب سے بے بہرا لوگوں میں سے ہیں۔ لوگ اخباروں میں طرح طرح کے اشتہارات چھپواتے ہیں کہ ہم پڑھ کر ان کی طرف متوجہ ہوں، لیکن ہم انہیں پڑھ کر ایک طرف ڈال دیتے ہیں۔ کوئی ہمارے لیے ٹھیکے کا بندوبست کرتا ہے اور ٹینڈر نوٹس شائع کرتا ہے، کسی کو ہمارے ہاتھ پلاٹ یا مکان بیچنا ہوتا ہے، کوئی ہمیں یہ اطلاع دیتا ہے کہ اس نے اپنے نالائق فرزند کو جائیداد سے عاق کر دیا ہے، کہیں کسی کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم ان کی فرزندی قبول کر لیں، اور ذات پات، تعلیم اور تنخواہ کی شرطیں منوعاً وہی رکھی جاتی ہیں جو ہم میں ہیں۔ کوئی ہمیں گھر بیٹھے لاکھوں روپے کمانے کا لالچ دیتا ہے، کوئی شارٹ ہینڈ سکھانے کی کوشش کرتا ہے۔ بہت سے کالج مشتاق ہیں، یعنی کالج کی آرزو ہے، خواہش ہے، بہت سے کالج مشتاق ہیں کہ ہم ان کے ہاں داخلے لیں، اور بعضے اپنی کاریں اور ریفریجریٹر معقول قیمت پر ہماری نذر کرنے کی فکر میں رہتے ہیں۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ ان سب ضرورت مندوں سے آدمی کیسے عہدہ برآ ہو۔ بہت سوچنے کے بعد یہ ترکیب ہماری سمجھ میں آئی ہے کہ جہاں ہم ضرورت ہے کا اشتہار چھپواویں، ہماری دانست میں ان اشتہارات کی صورت کچھ اس قسم کی ہونی چاہیے۔
کرائے کے لیے خالی نہیں ہے۔ اچھا، کیا لکھا ہے کہ 400 گز پر 3 بیڈ روم کا ایک ہوادار بنگلہ نما مکان جس میں نلکا ہے اور عین دروازے کے آگے کارپوریشن کا کوڑا ڈالنے کا ڈرم بھی کرائے پر دینا مقصود نہیں ہے۔ نہ اس کا کرایہ 300 روپے ماہوار ہے اور نہ 6 ماہ پیشگی کرایے کی شرط ہے۔ جن صاحبوں کو کرائے کا مکان کی ضرورت ہو وہ فون نمبر 3456 پر رجوع نہ کریں کیونکہ اس کا کچھ فائدہ نہیں۔ اچھا، آگے ہے اطلاع عام۔ راکم محمد دین ولد فتح دین۔ راکم کہتے ہیں جس نے یہ اشتہار لکھوایا ہے، اسے کہتے ہیں راکم۔ تو کس نے لکھوایا یہ اشتہار؟ محمد دین ولد فتح دین نے۔ محمد دین ولد فتح دین کریانہ مرچنٹ یہ اطلاع دینا ضروری سمجھتا ہے کہ اس کا فرزند رحمت اللہ نہ نافرمان ہے نہ اوباشوں کی صحبت میں رہتا ہے، لہذا اسے جائیداد سے آگ کرنے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ آئندہ جو صاحب اسے کوئی ادھار وغیرہ دیں گے وہ میری ذمہ داری پر دیں گے۔ اچھا، آگے ہے ضرورت نہیں ہے۔ کارل مارکس مائنس ماڈل 1959 بہترین کنڈیشن میں، ایک بے آواز ریڈیو، نہایت خوبصورت کیبنٹ، ایک ویسپا موٹر سائیکل اور دیگر گھریلو سامان، پنکھے، پلنگ وغیرہ قسطوں پر یا بغیر قسطوں کے ہمیں درکار نہیں۔ ہمارے ہاں خدا کے فضل سے یہ سب چیزیں پہلے سے موجود ہیں۔ اوقات ملاقات 3 تا 8 بجے شام۔ آگے ہے عدم ضرورت رشتہ۔ عدم ضرورت رشتہ کا مطلب ہے رشتہ کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اس میں لکھا ہے ایک پنجابی نوجوان جو برسر روزگار آمدنی تقریباً 1500 روپے ماہوار کے لیے کسی باسلیقہ خوبصورت شریف خاندان کی تعلیم یافتہ دوشیزہ کے رشتے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ لڑکا پہلے سے شادی شدہ ہے۔ خط و کتابت صیغہ راز میں نہیں رہے گی۔ اس کے علاوہ بھی بے شمار لڑکی اور لڑکیوں کے لیے رشتے مطلوب نہیں ہیں۔ پوسٹ بکس نمبر کراچی۔ داخلے جاری نہ رکھیے۔ کراچی کے اکثر کالج آج کل انٹر اور ڈگری کلاسوں میں داخلے کے لیے اخباروں میں دھڑا دھڑ اشتہار دے رہے ہیں۔ یہ سب اپنا وقت اور پیسہ ضائع کر رہے ہیں۔ ہمیں ان کے ہاں داخل ہونا مقصود نہیں۔ ہم نے کئی سال پہلے ایم اے پاس کر لیا تھا۔ یہ لکھا ہے ابن انشا نے۔ ابن انشا بہت بڑے ادیب ہیں، بہت بڑے مزاح نگار ہیں۔ ان کی کتاب ہے خمار گندم۔ اس میں صرف یہی مضمون نہیں ہے بلکہ اس کتاب میں، اس بک میں آپ کو بہت سارے اور بھی مزاحیہ، آپ کو اور بھی مضامین مل سکتے ہیں۔ اگر آپ نے پڑھنا ہو تو انٹرنیٹ پہ، گوگل پہ آرام سے مل جاتے ہیں۔ تو معاشرے میں ایک یہ بھی پہلو بڑا زبردست طریقے سے ابن انشا صاحب نے یہ بیان کیا ہے کہ لوگ اپنا وقت کافی زیادہ ضائع کرتے ہیں اور صحت بھی ہوتی ہے، ٹائم بھی ہوتا ہے، خوشحال ہوتے ہیں اور وقت ضائع کر رہے ہوتے ہیں۔ کوئی اچھا کام کر لیں تو کسی کا بھلا ہو جائے، تو بلا وجہ کی لڑائی جھگڑے کرنے سے بہتر ہے کہ انسان کوئی بہتر اور کارآمد کام کرے جس سے کہ دوسروں کا بھلا ہو۔ اچھا، یہ ہمارا سبق پڑھنے کا مقصد تھا اور یہ مزاح نگار نے جو ہمیں ایک پوشیدہ میسج دیا ہے وہ بھی ہمیں اچھی طرح سمجھ آ گیا ہے۔ آگے ہم اس کی مشق کی طرف آتے ہیں۔ سوال نمبر 1، 2، 3، 4 یہ ہم نوٹ بک پر کریں گے، اور آگے سوال نمبر 5 ہے درست جواب کی نشاندہی ٹھیک سے کریں۔ الف ہے ایک بزرگ کس کو فہمائش کر رہے تھے؟ ایک بزرگ کس کو فہمائش کر رہے تھے؟ آپشن ہے بیٹے کو، پوتے کو، نوکرانی کو یا نوکر کو۔ تو اس کا جواب ہے نوکر کو۔ بے سوال ہے میر صاحب نے بازار سے کیا منگوایا تھا؟ لیمپ، پنکھا، بلب یا کولر؟ اس کا جواب ہے کولر، اس کا جواب ہے بلب۔ اچھا، سوال جیم ہے اتفاق سے چند دن بعد آقا پر کس بیماری کا حملہ ہوا؟ آپشن ہے نزلے کا، بخار کا، سر درد کا، کھانسی کا۔ تو اس کا جواب ہے بخار کا۔ بخار کا حملہ ہوا۔ سوال دال ہے نوکر نے کہا ویسے تو حکیم صاحب بہت قابل ہیں، ماہر ہیں، لائق ہیں یا حاذق ہیں؟ تو اس کا جواب ہے حاذق ہیں۔ اگلا سوال ہے فرما بردار بیٹے کو جائیداد سے کیا کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا؟ آپشن ہے محروم، الگ، آنکھ یا فارغ۔ تو اس کا جواب ہے آنکھ۔
آگے سوال نمبر 6 ہے، اس سبق سے 5 اسم نکرہ تلاش کر کے لکھیں۔ انگلش میں اس کو کامن ناؤن بولتے ہیں۔ تو یہاں پر میں نے کچھ لکھے ہیں بزرگ۔ بزرگ سے مراد آپ دیکھیے کوئی بھی بزرگ ہو سکتا ہے، یہاں پر بزرگ کا کوئی نام نہیں لکھا ہوا، تو اس لیے اگر نام لکھا ہوتا تو ہم اسے وہ معرفہ، اسم معرفہ بن جاتا۔ تو یہ بزرگ سے مراد کوئی بھی بزرگ ہے۔ بوتل، بوتل سے مراد کوئی بھی بوتل ہے، پلاسٹک کی، شیشے کی، کوئی بھی بوتل۔ اگر بوتل یہ اگر ہوتا، اگر اسپیشل بوتل کا نام ہوتا کہ اس بوتل میں، فلانی بوتل میں، یا پیپسی کی بوتل میں، فانٹا بوتل میں، اگر بوتل کا اسپیشل نام ہوتا تو تب ہم وہ معرفہ بن جاتا، لیکن اب یہاں چونکہ بوتل سے مراد کوئی بھی بوتل ہو سکتی ہے، آدمی سے مراد کوئی بھی آدمی ہو سکتا ہے، تو اس لیے یہ سب جو ہم عام طور پر کسی کے لیے بھی بول سکتے ہیں تو وہ سب اسماء نکرہ ہیں، وہ سب اسم نکرہ ہوتے ہیں۔ تو آگے دیکھیے، بزرگ، بوتل، آدمی، درزی، نوکر، بلب، لالٹین، ٹیکسی، لڑکا، کالج، دعوت نامہ وغیرہ۔ اور بھی بہت سارے ہیں، آپ مزید اور بھی تلاش کر سکتے ہیں۔ آگے ہے سوال نمبر 7، 8، 9 اور 10، یہ بھی ہم نوٹ بک پر کریں گے۔ سوال نمبر 11 ہے، کالم الف میں دیے گئے الفاظ کو کالم ب کے متعلقہ الفاظ سے ملائیں۔ اچھا، یہ ہے لالٹین۔ لالٹین کا تعلق ہے چمنی، چمنی اور لالٹین کا آپس میں تعلق ہے۔ بخار، بخار کا علاج ہونا چاہیے، یہ علاج، اس سے ملائیں گے۔ درزی، کفن، کفن سیتا ہے درزی، ہم اس سے ملا دیں گے۔ دوشیزہ یعنی لڑکی۔ میر صاحب کا نوکر، دور اندیش، اور بزرگ کا نوکر، گھامڑ۔ اچھا، یہ ہمارا سوال نمبر 11 ہو چکا ہے۔ آگے ہے متلازم یا گروہی الفاظ، ایسے الفاظ جن کو زبان پر لاتے ہی ان سے متعلقہ اور بہت سے الفاظ ذہن میں آ جائیں، یعنی ایسے الفاظ جن کو زبان پر لاتے ہی ان سے متعلقہ اور بہت سے الفاظ ذہن میں آ جائیں، متلازم یا گروہی الفاظ کہلاتے ہیں۔ مثلاً باغ سے متعلق درخت، پودے، کانٹے، شاخیں، پتے، پھول، پھل، گھاس، پرندے وغیرہ، یہ سب چیزیں باغ میں ہوتی ہیں۔ تو اب آپ درج ذیل الفاظ کے متلازم الفاظ لکھیں۔ الف ہے گھر، گھر سے متعلقہ الفاظ ہیں باورچی خانہ، خوابگاہ، غسل خانہ وغیرہ۔ اسکول، اسکول میں دیکھیں تو اس سے متعلقہ الفاظ ہیں لائبریری، طالب علم، کتابیں، استاد۔ بستہ، کتابیں، کاپیاں، قلم، پینسل۔ مسجد، قرآن، نماز، امام، مسلمان۔ ہسپتال، ڈاکٹر، مریض، زخمی، دوائیاں۔ یہ سب ان کے متعلقہ الفاظ ہیں، آپ ان کے علاوہ اور بھی مزید لکھ سکتے ہیں۔ تو یہ ہمارا بک وقت کمپلیٹ ہو گیا ہے، اور یہاں سرگرمی میں بچوں کو لطائف لکھنے کا کہا جا رہا ہے کہ بچوں آپ لطائف لکھتے ہیں، ایسے الفاظ لطیفے لکھتے ہیں جن کو کہ آپ اچھے ہوں اور اخلاق کے دائرے میں ہوں، اور آپ جن کو کہ کمرہ جماعت میں آپ نے پھر سنانا ہے، تو آپ نے ان کو اپنی کاپی پر بھی لکھ سکتے ہیں۔ بہرحال آگے ہم چلتے ہیں، اب ہم نوٹ بک ورک کرتے ہیں۔ نوٹ بک ورک ہم شروع کرتے ہیں۔ اچھا، سبق نمبر 6، اشتہارات ضرورت نہیں ہے پہ مشکل الفاظ کی املا۔ بچوں یہ سبق چونکہ آپ نے بھی پڑھا ہے، کافی لمبا بھی ہے، اور اس کے میں نے مشکل الفاظ لکھے ہیں۔ یہ الفاظ جو میں نے لکھے ہیں وہ کافی، ہو سکتا ہے آپ کو ان میں سے کافی آپ کو لکھنے بھی آتے ہوں، لیکن یہ مشکل الفاظ اس لیے بھی لکھے ہیں کہ بہت سارے بچے ہوتے ہیں، اور زیادہ تر ایسے بچے ہوتے ہیں جن کو کہ ان کی اردو بہت کمزور ہوتی ہے، اور ان کو لکھتے ہوئے مثلا یہ فہمائش ہے، وہ بعض بچوں کو پتہ نہیں چلتا ہے کون سا حرف ڈالنا ہے، ڈالنی ہے یا بڑی ہے ڈالنی ہے۔ اس طرح بچوں کو پریکٹس کروانے کے لیے املا کے الفاظ دیے گئے ہیں، آپ ان الفاظ کو اپنی نوٹ بک پہ لکھیے گا۔ فہمائش، گھامڑ، پھاوڑا، حاذق، دانست،
اوباش دوشیزہ موم بتی فیوز لالٹین ٹیکسی موٹر رکشہ شرمندہ تعارف خدا نخواستہ غسال گورکن حلقہ احباب ریڑی ہانک پپیتے زحمت احتیاط تقاضا واضح معذرت بہرے ربڑی قلفی لسی فرصت بہرحال وضاحت دعوت نامہ مطلع معذور ضائع بے بہرا ٹھیکے ٹینڈر نوٹس شائع آنکھ منوعن شارٹ ہینڈ ریفریجریٹر معقول قیمت عہدہ پر آ دانست نلکا مقصود پیشگی صحبت کار مارس مائنس ماڈل کنڈیشن کیبنٹ برسر روزگار صیغہ راز ضائع خمار گندم. یہ ہمارے مشکل الفاظ مکمل ہو گئے ہیں. اب ہم آگے چلتے ہیں، الفاظ کے معنی لکھیں. اوباش یعنی بدمعاش آوارہ، پلے باندھنا یعنی گرہ میں باندھنا، سبق لینا. حاذق یعنی کہ قابل، سمجھدار، ماہر. دانست یعنی علم، سمجھ. دور اندیش یعنی عقل مند، دور کی بات سوچنے والا. دوشیزہ کنواری لڑکی. آگ کرنا، فرزندی سے الگ کرنا، بے تعلق کرنا. غسال مردے کو نہلانے والا. گورکن قبر تیار کرنے والا. مشتاق آرزومند، شوق رکھنے والا، چاہنے والا. ہانک لگانا، آوازہ لگانا، پکارنا. یہ ہمارے الفاظ معنی کمپلیٹ ہو گئے ہیں. اب ہم مشق پر آتے ہیں. جوابات دیں، سوالات کے مختصر جواب دیں. سوال نمبر 1 ہے، میر صاحب کے نوکر میں کیا خوبی تھی؟ میر صاحب کے نوکر میں یہ خوبی تھی کہ وہ دور اندیش تھا. سوال نمبر 2، بزرگ نے اپنے نوکر کو کیا لینے بھیجا تھا؟ جواب، بزرگ نے اپنے نوکر کو حکیم صاحب کو لانے کے لیے بھیجا تھا. سوال نمبر 3، آقا پر کس چیز کا حملہ ہوا؟ جواب، آقا پر بخار کا حملہ ہوا. سوال نمبر 4، سبق میں موجود اشتہارات کے عنوانات کیا ہیں؟ جواب، سبق میں موجود اشتہارات کے عنوانات درج ذیل ہیں. نمبر 1 ہے کرائے کے لیے خالی نہیں ہے. نمبر 2 اطلاع عام. نمبر 3 ضرورت نہیں ہے. نمبر 4 عدم ضرورت رشتہ. نمبر 5 داخلے جاری نہ رکھیے. اچھا، آگے سوال ہے. سوال نمبر 5، اطلاع عام میں کریانہ مرچنٹ کا نام کیا تھا؟
जवाब इत्लाए आम में करियाना मर्चेंट का नाम मोहम्मद दीन वल्द फ़तेह दीन था। सवाल नंबर 6, अदम ज़रूरत रिश्ता का क्या मतलब है? अदम ज़रूरत रिश्ता का मतलब है रिश्ता की ज़रूरत नहीं है। सवाल नंबर 7, पंजाबी नौजवान को रिश्ता की ज़रूरत क्यों न थी? जवाब, पंजाबी नौजवान पहले से शादीशुदा था। सवाल नंबर 8, किस शहर के कॉलेज दाखिले के लिए इश्तिहारात दे रहे थे? जवाब, कराची शहर के कॉलेज दाखिले के लिए इश्तिहारात दे रहे थे। अच्छा, ये हमारा कंप्लीट हो गया है। अगला सवाल है सवाल नंबर 2, यानी बुक में जो नंबरिंग है ये मैंने वही नंबर दिए हैं। सवाल नंबर 2 है, दर्ज झैल अल्फाज का तलफ़ुज़ एराब से वाज़ेह करें। गुस्साल, गुस्साल, सीन के ऊपर ज़ोर है थोड़ा तो उसको शद डालते हैं। गुस्साल। ज़हमत, माज़िरत, हाज़िक, दूर अंदेश, जहाँ पर आवाज़ ठहरती है वहाँ पर साकिन डालते हैं। दूर अंदेश। अगला सवाल है जिस सवाल नंबर 3, दर्ज झैल मुहावरात को इस तरह जुमलों में इस्तेमाल करें कि इनका मफ़हूम वाज़ेह हो जाए। जवाब है मुहावरात, जुमले मुहावरात यहाँ हैं। हाथ लटकाते आना, इसका जुमला है, नैयर को टमाटर लेने भेजा था, आधे घंटे बाद हाथ लटकाते आ गया। आप कुछ और भी बना सकते हैं, आपको कुछ और बनाना आता है तो और वो भी बना सकते हैं आप। आगे है 2 है मुहावरा के पल्ले बांधना। शागिर्द ने उस्ताद की बात पल्ले बांध ली। तीसरा है ओहदा बरआ होना। मैं अपने फ़राइज़ से ओहदा बरआ होने की पूरी कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह। यानी अपनी जिम्मेदारी को पूरी करना। चौथा है सवाल पैदा होना। सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो धोखा दे, यानी ऐसा हो ही नहीं सकता। सवाल पैदा होना यानी कि ऐसा हो ही नहीं सकता, सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो धोखा दे। ये मुहावरात में इस्तेमाल होते हैं। अब ये कंप्लीट हो गए हैं। सवाल नंबर 4 है, गोरकन और गुस्साल क्या काम करते हैं? जवाब है, गोरकन मरने वाले के लिए कब्र खोदता है और गुस्साल मुर्दे को गुस्ल देता है यानी नहलाता है। सवाल नंबर 7, दर्ज झैल अल्फाज के मुतज़ाद लिखें। अल्फाज मुतज़ाद, मेज़बान, मेहमान। मुतज़ाद आपको पता है उलट को बोलते हैं, अपोजिट को बोलते हैं। मेज़बान, मेहमान, दूर अंदेश, कोताह अंदेश, घामड़। दूर अंदेश, कोताह अंदेश, घामड़। बुजुर्ग, जवान। उम्मीद, नाउमीदी, यास। अच्छा, आगे हम सवाल नंबर 8 पर आते हैं। दर्ज झैल को जुमलों में इस तरह इस्तेमाल करें कि इनकी तस्गीर व तानीस वाज़ेह हो जाए। अल्फाज हैं कफन, तस्गीर व तानीस कहते हैं मुज़क्कर मुअन्नस। जिस तरह मुज़क्कर मुअन्नस आपने पढ़े होंगे, जैसे माँ, बाप, दादा, दादी, इस तरह ये मुज़क्कर है, मुज़क्कर मुअन्नस होते हैं। तो इसी तरह न सिर्फ इंसानों में होते हैं बल्कि अल्फाज में भी मुज़क्कर और मुअन्नस होते हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें इस्म के लिहाज से आपको पता है कि जिन्स के लिहाज से इस्म की 2 किस्में हैं। जिन्स के लिहाज से इस्म की 2 किस्में हैं, वो है मुज़क्कर मुअन्नस। और हर अल्फाज के, हर चीज़ के, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि हर चीज़ इस्म है और इस्म कफ़न भी अब इस्म है। तो अब आपने बताना है कि ये कफ़न जो है इस्म मुज़क्कर है या इस्म मुअन्नस है। तो और ये भी लिखना है और साथ में उसको जुमला भी ऐसे बनाना है कि पता चले कि ये वाकई मुज़क्कर है। कफ़न मुज़क्कर, मुज़क्कर है तो उसका जुमला मैंने बनाया, कफ़न का रंग सफ़ेद होता है। इससे आप जब पढ़ें तो देखें कि इससे पता चल रहा है जुमला पढ़ने से कि यहाँ कफ़न जो है मुज़क्कर है और इसका जो मैंने फ़ेल इस्तेमाल किया है, कफ़न का रंग सफ़ेद होता है। कफ़न का रंग सफ़ेद होती है नहीं है, होता है।
تو آ گیا چمنی، یہ ہے موئنس، فیکٹری کی چمنی دھواں باہر نکالتی ہے۔ آپ اس بات کا خیال رکھنا ہے آپ نے اس تذکیر و تانیث میں کہ اگر اسم موئنس ہے تو اس کے جو فعل استعمال ہوا ہے باہر نکالتی ہے وہ بھی موئنس ہی استعمال ہوگی۔ یہ تذکیر و تانیث اس طرح بناتے ہیں، چمنی، فیکٹری کی چمنی دھواں باہر نکالتی ہے۔ ڈگری، یہ بھی موئنس ہے، ایم اے کی ڈگری 5 سال بعد ملتی ہے۔ حملہ، مذکر، بے نظیر پر قاتلانہ حملہ ہوا۔ دیکھیں، حملہ، بے نظیر پر قاتلانہ حملہ ہوا، نہ کہ حملہ ہوئی، حملہ ہوا، تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ مذکر ہے۔ لسی، موئنس، لسی کھٹی ہے یا لسی میٹھی ہے۔ تو اس سے ہمارے کمپلیٹ ہو گیا ہے تذکیر و تانیث۔ امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی، اگر نہیں آئی تو کمنٹ باکس میں آپ لکھ سکتے ہیں، میں دوبارہ آپ کو سمجھا دوں گی۔ آگے ہے سوال نمبر 9، واحد کی جمع اور جمع کی واحد لکھیں۔ وقت، اوقات، احباب، حبیب، اطلاع، اطلاعات، آداب، ادب، اشتہار، اشتہارات۔ اچھا، آگے ہے سوال نمبر 10، درج ذیل الفاظ کو حروف تہجی کے لحاظ سے ترتیب دیں اور ان کے معنی لکھیں۔ بچوں، حروف تہجی آپ کو یاد ہوں گے، یہ آپ نے پلے گروپ میں پڑھے ہیں، الف با تا، یہ والے حروف ہوتے ہیں۔ تو الف با پا تا ٹا سا لے کے یہ تک جتنے بھی حروف ہیں ان کو حروف تہجی بولتے ہیں۔ تو یہاں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہاں پر کچھ دیے ہیں الفاظ، ان کو آپ نے حروف تہجی کے لحاظ سے ترتیب دینی ہے اور ان کے معنی بھی لکھنے ہیں۔ الفاظ ہیں فہمائش، دوشیزہ، گھامڑ، اوباش، دانست۔ تو اب آپ دیکھیں کہ اس کا پہلا حرف فے سے شروع ہو رہا ہے، یہ دال سے، یہ گاف حرف ہے، یہ الف ہے، یہ دال ہے۔ تو سب سے پہلے حروف تہجی میں الف آتا ہے تو اس لیے ہم نے اوباش لکھا ہے۔ اسی طریقے سے حروف تہجی کے لحاظ سے ہم نے اس کی ترتیب دے دینی ہے، اوباش، دانست، دوشیزہ، فہمائش۔ یہ حروف تہجی کے لحاظ سے ترتیب ہے اور ان کے معنی ہیں، اوباش کا مطلب ہے آوارہ، بدمعاش، دانست، علم، سمجھ، عقل، دوشیزہ یعنی کنواری لڑکی، فہمائش یعنی تلقین، نصیحت، گھامڑ یعنی بے وقوف۔ تو بچوں، یہ ہمارا نوٹ بک ورک کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ آپ کا ہوم ورک یہ ہے کہ آپ نے نوٹ بک ورک اپنے نوٹ بکس میں لکھنا ہے اور بہت اچھے خوشخط لکھائی میں لکھنا ہے، خوشخطی لانی ہے اور الفاظ کو صاف ستھرے طریقے سے لکھنا ہے۔ اور امید ہے آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا یہ سبق۔ اگر سمجھ آئی ہے تو کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے، اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی، اپنی فرینڈس کے ساتھ بھی آپ اس چینل کو شیئر کیجئے تاکہ دوسرے بچے بھی پڑھ سکیں۔ تو آپ کا بہت شکریہ، اللہ حافظ۔